لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک دن کا سورہ کوثر کا یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیتے ہو، اپنی پوری زندگی میں آپ لوگ اگر صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیتے ہو، میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، یہ ایسی مجرب جو ہے وہ عمل ہے کہ آپ لوگ اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی، اونلی ون ٹائم بھی اس وظیفے کو پڑھ لو تو کافی ہے، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی دن پڑھ لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، کسی بھی جگہ پر سکون سے بیٹھ کر یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ یہ عمل آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں کرنا، منٹوں بھی بیٹھ کر نہیں کرنا، ایک آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ کی نسلوں میں بھی اگر آپ لوگ دولت خرچ کرنا چاہیں نا، آپ کی 7 نسلیں بھی، تو بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک اتنی دولت، اتنا رزق آپ کو فوری طور پر عطا کریں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں، چاہے بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھ لینا۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں آج سورہ کوثر کا وہ مجرب وظیفہ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں بتایا گیا ہے کہ صرف آپ لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ بھی پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اس وظیفے کو میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتایا۔ اس وظیفے کو کئی ایسی میری بہنوں نے جن پر بے شمار قرضہ تھا، قرضوں میں جن کا بال بال جکڑا ہوا تھا، انہوں نے یہ وظیفہ جب پڑھا تو ان کے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ لوگوں کے شادیوں کے مسئلے تھے، لوگوں کے ایسے مسئلے تھے کہ ان کو کئی سالوں سے کرایوں کے مکان میں رہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا ذاتی مکان ہو جائے، تو لوگوں نے یہ وظیفہ صبح پڑھا، شام تک معجزاتی طور پر لوگوں کے گھر بھی ہو گئے۔ زیادہ 2-4 دن کے اندر ایسا بھی ہوا کہ 2 دن بعد، 3 دن بعد لوگوں کے اپنے ذاتی مکان ہو گئے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد۔ یہ وظیفہ میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتلا رہا، اس وظیفے کو میں نے خود اپنی زندگی میں کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ اپنے مشکل وقتوں میں، اپنے مشکل حالات میں جب بھی میں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں پڑھا، میرے بھائیوں میری بہنوں، میرا یقین مانے غیب سے پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ غیب سے اللہ پاک نے اتنی مدد کر دی، جو بھی میرے جو ہے وہ معاملات تھے، جو بگڑے کام تھے، جو اٹکے کام تھے، کوئی بڑی حاجت تھی، جب یہ وظیفہ پڑھا تو حاجت پوری ہوئی، کوئی مشکلات تھی، جب یہ وظیفہ پڑھا تو اللہ پاک نے مشکلات بھی حل کر دی۔ میرا بتلانے کا مقصد ہے کہ میں نے تو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ لوگ ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، لیکن آپ لوگ چاہیں تو بہت بار جب آپ کا دل کرے جس دن چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں کہ آپ کو صرف ایک دن پڑھنا ہے، لیکن ایک ہی دن میں انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی تقدیر بدلے گی، آپ کے رزق کے بند دروازے اللہ پاک نے چاہا تو فوری طور پر کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، بالکل اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھیے گا، تب جا کر آپ کو وظیفہ جب کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اسکپ کرتے جائیں گے، کاٹتے جائیں گے، اپنی طرف سے آگے بڑھاتے جائیں گے، وظیفہ سمجھیں گے نہیں، پھر وظیفہ کریں گے پیارے بھائیوں میری بہنوں، پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر مجھے شکایت کریں گے۔ تو اس سے پہلے ویڈیو پوری اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیں، ہر چیز سمجھیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں تاکہ آپ کو خود فائدہ نظر آئے۔ اب آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کس دن کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی دن کی پابندی نہیں، جس دن پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جس وقت پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جس جگہ پر موجود ہوں وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے آفس میں، دفتر میں، مسجد میں، مدرسے میں، جس جگہ پر موجود ہوں، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں کبھی بھی آپ لوگ وظیفہ نہ پڑھیں۔
بے دلی سے بے ترتیبی سے آپ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی وظیفہ پڑھیں بالکل سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پورے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ اس وظیفے کو جب آپ لوگ شروع کریں تو سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ سکون سے جب بیٹھ جائیں، 1 منٹ نکال لیں کہ مجھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس دوران مجھے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ 1 منٹ کے لیے لوگوں سے، موبائل سے، دنیا سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے الگ ہو جائیں، چاہے کام پہ ہوں، چاہے گھر میں ہوں، جہاں بھی پڑھیں، جس جگہ پڑھیں، لوگوں سے تمام طرح کے تعلقات 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ 1 منٹ کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کے لیے وقت نکال لیں، سکون سے پہلے بیٹھ جائیں اور 1 مرتبہ آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ایک لفظ، ایک ایک وظیفہ پوری ترتیب سے سمجھاؤں گا، اس لیے بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، آسان سا ہے، اور اس لیے میں ترتیب سے سمجھاتا ہوں کیونکہ میرے اکثر ایسے سبسکرائبر، ایسے دیکھنے والے لوگ بھی ہیں بیچارے جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، تو مجھے ان کے لیے ایک ایک بات بالکل طریقے سے سمجھانی پڑتی ہے، نہیں تو وہ پھر مجھے واٹس ایپ پر شکایات کرتے ہیں یا کامنٹس میں کہ وظیفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس لیے ایک ایک بات سمجھانا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور ایک ہی مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، تو اس کے بعد آپ لوگ دوسری مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ صرف 1 مرتبہ۔ سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو اسی وقت آپ لوگ ایک اسم، ایک وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، بڑا آسان سا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کا جو وظیفہ آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد فوراً اس وظیفے کو یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے یا فتح کا، یا فتح، 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 7 مرتبہ 7 ٹائم یا فتح جب پڑھ لیں، پھر آپ لوگ دوبارہ سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسری مرتبہ 2nd ٹائم آپ لوگ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ آپ نے ٹوٹل 2 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب ایک آخری وظیفہ سمجھ لیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ پورا عمل آپ لوگ میرے بتلانے میں عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، وقت ضرور لگ رہا ہے، 2، 5، 7، 8، 10 منٹ کی ویڈیو لگ رہی ہے، لیکن اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کو ہی سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اسی ترتیب سے پڑھیے گا، اور یہ عمل میرے بتلانے میں جیسا کہ میں نے بتایا وقت لگ رہا ہے، آپ لوگ یہ عمل کرو گے، وظیفہ پڑھو گے تو 1 منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ میں خود بھی 1 منٹ کے اندر اندر اس وظیفے کو پڑھتا ہوں۔ جب آپ لوگ دوسری مرتبہ 2nd ٹائم بھی سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد ایک اسم میں نے جو بتایا دوبارہ پڑھنا ہے، ایک وظیفہ۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار، بہت مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں جب آپ لوگ سب سے پہلے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے یا فتح کا وظیفہ، پہلا وظیفہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 2nd ٹائم دوسری مرتبہ بھی سورہ کوثر جب پڑھ لی، تو اب آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا رزاقو کا۔ اس وظیفے کو
یہ جو وظیفہ ہے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یا رزاقوں کا، اس کو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے جتنی کوانٹٹی میں بتاؤں گا کمی پیشی ہرگز نہ ہو۔ یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا پھر زبانی کاؤنٹ کر لیں کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ میں نے شاید کوانٹٹی میں کم یا زیادہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو یہ وظیفہ یا رزاقو کا 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، جب 11 مرتبہ 11 ٹائم اس وظیفے کو پڑھ لو، اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو اسی وقت آپ لوگوں کو آخری مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آخر میں سورہ کوثر دوبارہ سے پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر آپ کی 3 مرتبہ ہو جائے گی۔ جس ترتیب سے بتایا ہے اس میں وظائف بھی بتائے ہیں، 3 مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، آخر میں کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ جب آخری میں تیسری دفعہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ کو 3 مرتبہ درود پاک آخر میں پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ درود پاک پڑھیے گا۔ اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجئے گا۔ جو حاجتیں ہوں، جو بیماریاں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف، جو آپ کو مسئلے مسائل ہوں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 100 پریشانیاں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔